حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کے ساتھی، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شانیں اور ان کی فضیلتیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود ذکر فرمائیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو دین کے اندر، قبول اسلام کے اندر سبقت لے گئے، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کل وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون، یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ تمام کے تمام رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ صادق ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فسق و فجور سے دور فرمایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دیا اور کفر و فسق و فجور کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا۔ یہی راشدون ہے، یہی صادقون ہیں اور یہی رب تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب تبارک و تعالیٰ نے ادب مصطفیٰ کے صدقے ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دیا، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر، بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ کرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے ان کے لیے قرآن نے الگ تخصیصاً کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کے اندر ان کا بڑا درجہ ہے جن کو عشرائے مبشرہ، 10 صحابہ زمین پر چلتے ہوئے جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر مختصر کرتا ہوا میں پہنچ جاؤں منزل مقصود پر کہ صحابہ کرام کے اندر سب سے جو بڑا درجہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ حضرات خلفائے راشدین کا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ ویسے تو حضور کے تمام صحابہ کرام، فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لیکن خاص طور پر فرمایا ان کے لیے، فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، خلفاء راشدین کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بلند و بالا درجہ ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ یہی خلافت کی ترتیب ہے، یہی آپ حضرات کی وفات کی ترتیب ہے، اور یہی آپ کے مقام و مرتبہ اور فضیلت و اعزاز کی تفضیل ہے۔ اسی اعتبار سے اہل سنت مانتے ہیں یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، اس کے اندر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور چونکہ یہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی اعتبار سے مس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے جو 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے علماء سے سن رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز یاد ہوگی، لیکن یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، ان کو یہ جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے
سلامہ 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 رزقہ سلامہ رزقہ سلامہ رزقہ. یہ صحابہ کرام کی محبت اور آل بیت ابو اطہار کی محبت ان کے ایک ایک دل کے اندر داخل کرنی پڑے گی. ان کو سبقاً یاد کرانا پڑے گا. بالخصوص اس زمانے کے اندر جب چاروں طرف جو ہے خارجیت، رافضیت، ناصبیت، تفضیلیت اہل سنت پر حملہ کر رہی ہے، اہل سنت کے بچوں کے ذہنوں کو عقیدے اور نظریے اور فکر کے اعتبار سے خراب کر رہی ہے. اگر ہم ان ایونٹس کو بھی مس کر دیں اور ان ایونٹس کو بھی چھوڑ دیں، ہزاروں موضوعات ہیں. بحمداللہ تبارک و تعالی اس خدا کا کرم ہے، قرآن سامنے کھلا ہوتا ہے، کہیں سے بھی قرآن کھولے اور آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا خطبہ ہے. لیکن بہرحال ان بچوں کے دلوں کے اندر اپنے ان محسنین اسلام کی یاد اور محبت پیدا کرنا لازم و ضروری ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، جو ابتدائی لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا. نوجوان بچے توجہ کیجیے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور آپ کی دعوت پر کئی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے، ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام کی قبولیت کا اعزاز حاصل ہوا. اس وقت اسلام قبول کرنا یہ تھا کہ اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنا، بلکہ انگاروں پر لیٹنا، بلکہ اپنی زندگی رزق پر لگانا، اپنے خاندان، اپنی زمینیں، اپنے گھر بار جائیداد سب کو تباہ کرنا، سب کو چھوڑ دینا، سب کچھ غرق کر کے اور سب دنیا کو تباہ کر کے، اور تم نے اسلام کا دامن پکڑ لینا ہے. اس وقت اسلام قبول کرنا یہ تھا. اسی لیے آپ حضور کی مکی زندگی کے اندر دیکھیں، کوئی منافق پیدا نہیں ہوا. وہاں تو منافق کیسے پیدا ہوتا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہاں تو اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت اور مصیبت اور مصائب و آلام کے پہاڑ اپنے اوپر گرانے ہیں. تو کوئی بھی جھوٹا اسلام قبول کرنے کے لیے کہ ظاہری اعتبار سے اسلام قبول کر لے، اس کے دل کے اندر اسلام نہ ہو. ہاں، جب مدینہ منورہ شریف کے اندر سکون آیا، امن آیا، ایک چیزیں پیدا ہوئیں، تو پھر جو ہے منافقین پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک لوگوں میں سے جو سابقون الاولون ہیں، اسلام قبول کیا. آپ پر تکلیفیں، مشقتیں، آپ کے خاندان نے، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے سارے قبیلے نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے ہجرت کر کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک انبیاء کرام کے بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں. کسی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹیاں عطا فرمائے، کسی کو دونوں عطا فرمائے. یخلق ما یشاء و اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بانج رکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے. تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا دو. سبحان اللہ کہہ دیں، بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت ذوالنورین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 2 نور کے شالے ملے، 2 نور کے جوڑے مل گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اعزاز نسبت ملنا ہی بڑی بات ہے. اور پھر اس پر اکتفا نہیں، حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی کے جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت بیمار تھی اور بدر کا معرکہ ہوا، حضور نے ان کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شامل نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے آپ جانے دے. فرمایا عثمان تم یہیں پر رہو. آپ جب واپس تشریف لائے تو بدریوں کے اندر شامل فرمایا، مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو مال غنیمت تقسیم کرنے والے تھے، لیکن اعزازاً اکراماً کہ جب میدان معاشر کے اندر بدریوں کا نام پکارا جائے تو عثمان کا بھی نام پکارا جائے، کوئی بھی معرکہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب دوسری بیٹی کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، چونکہ دو بہنیں ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں آ سکتی، تو فرمایا یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی، حضور اتنا پیار کیا کرتے تھے، فرمائی کہ 2 بیٹیاں ہیں، میں 40 بیٹیاں بھی عثمان کو دے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ذوی الہجرتین، وہ بھی اہل خانہ کے ساتھ۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو ذو النورین کو حاصل ہے، ذو النورین بھی اعزاز ہے، ذوی الہجرتین بھی اعزاز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز و اکرامات عطا فرمائے، جو مقام و مرتبے عطا فرمائے، اور جامع القرآن بھی آپ کا اعزاز ہے، یعنی انفرادی اعتبار سے، تخصیص اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ قرآن کے جمع کا کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر، یہ بھی جامع قرآن، وہ بھی جامع قرآن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہاتھ پر اس مصحف کو مکمل کیا، اور آج ہمارے ہاتھوں کے اندر جو مصحف عثمانی ہے، جامع القرآن، جو اعزاز عطا فرمایا وہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ذوی الہجرتین بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ شریف کے اندر جب تشریف لائے، مشہور بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں، ایک ہی کنواں، اس پر یہودی کا قبضہ، اور وہ پانی کو بیچتا تھا، آپ نے اس کے آدھے کنویں کو خرید لیا، اس کے آدھے کنویں کو خرید لیا، اب اس کا پانی نہیں بکتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا کنواں خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حالانکہ جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، میں نے کئی بار بچوں کی تربیت کے لیے یہ بات ذکر کی، اتنی بار ذکر کی، اتنی بار ذکر کی کہ یہ جو عقیدے کو اور نظریے کو اور فکر کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، میں چونکہ اس طرف بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کتاب کو اور اس باب کو اور ان اختلافات کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، میں مثبت انداز سے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات کو راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو صحابہ کرام پر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محرم الحرام شروع ہوگا، محرم کے اندر ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے محراب و منبر پر؟ کھارا در کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شفیع قاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 دن کیا کرتے تھے؟ آل بیت اطہار کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر کرو، کربلا والوں کا تذکرہ کرو، آل بیت اطہار کی شان کو بیان کرو۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ محرم شروع ہوا، ذکر آل بیت، تذکرہ آل بیت اطہار کے بجائے نعوذ باللہ بن ذالک آل بیت اطہار کا لیبل لگا کر اور بینر لگا کر اس کے نیچے صحابہ کرام کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلوب ہے؟ یہ امت کو کیوں اس تفرقہ بازی، اس فرقہ پرستی اور اس آگ کے اندر جھونکنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی، یہی کہا کہ دیکھیں اپنے اپنے معاملات ہیں، آپ محرم الحرام کے اندر آل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا را صحابہ کرام کو تان نہ کرے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو شور بچایا جاتا ہے، گما پھرا کے کرتے او باغ فدق لے لیا، ابو بکر نے باغ فدق لے لیا، پھر تو اتار دیں گے، پگڑی کو اتار دیں گے، جبہ اتاریں گے، کوئی پنکھے کے اوپر چھلانگ لگائے گا، کوئی ادھر چھلانگ لگائے گا، اور قوم کو مشغول بنائیں گے، فلاں کریں گے۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، امت اس وقت کٹ رہی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر پھر بھی عید منائی ہے، آپ شام کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، آپ عراق کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، آپ لیبیا کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، آپ ہندوستان کو دیکھیں کیا حال ہے۔
آپ فلسطین و کشمیر کو دیکھیں کیا حال ہے. کیوں اس وطن کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس چمنستان کو آباد جو ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ خدا را یہ فرقہ واریت نہ کرو. تمہیں بات کرنی ہے اپنی بات کرو. بحمداللہ تبارک و تعالی یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس فرقہ واریت کی طرف نہیں لے کے گئے. ہاں یہ فریضہ ہے میرا, اور مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا پڑے گا اپنے ان نوجوانوں کو, اپنے ان بچوں کو. یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تو مضبوط لوگ ہیں. یہ بچہ میرے پاس آتا ہے, ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت, آل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کی محبت ڈالنا یہ میری فرض منصبی ہے, یہ محراب و منبر کی ضرورت ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ باغ فدق لے گئے. ارے خدا کے بندو, قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے باغ ہی باغ تھے مکے کے اندر, ان کے کاروبار ہی کاروبار تھے مکے کے اندر, ان کی زمینیں ہی زمینیں تھی مکے کے اندر. وہ سارا کچھ چھوڑ کر اور حضور علیہ السلام کے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. قرآن پڑھو بچوں, سنیے گا, نوجوان بچوں دلوں سے سنیے گا, کانوں سے مت سننا, سماعتوں کے ذریعے دلوں میں اتار لینا. سورہ حشر کے اندر اب تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. سبحان اللہ. جیسے تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت صحابہ اور عظمت آل بیت اطہار کی آیتیں ہماری زبانوں پر ایسے جاری, سبحان اللہ فرما رہا ہے, اور جاری ہونی چاہیے, جاری ہونی چاہیے, زبانوں پر جاری ہونی چاہیے. تو قرآن نے کیا کہا کہ ان کے پاس مال بھی تھے, گھر بھی تھے, باغات بھی تھے, سب کچھ تھا. کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ کے, قربان کر کے, اور حضور علیہ السلام کے پیچھے تشریف لائے. تو حضور علیہ السلام نے بدریوں کا مال غنیمت اس لیے نہیں دی, عثمان کے پاس کچھ نہیں تھا, فرمایا اس لیے کہ عثمان کا نام شامل ہو جائے بدر کے مال غنیمت کے اندر. بلکہ آپ نے اس کنویں کو خریدا, اللہ اکبر, وہ جو بیر روما تھا وہ بیر عثمان بن گیا. مدینے والوں کو پانی دینے والے, جس وقت مدینے کے اندر پانی نہیں ہے, بچے بلک رہے ہیں, گھر کے اندر پانی استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ یہودی پانی کو بیچ رہا ہے. مسلمان قسم پرسی کے عالم کے اندر ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پریشان ہے, روکو 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 روکو, اور لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور ریٹ بڑھائیں گے اور ریٹ بڑھائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونا کے اندر جو جان بچانے والی ادویات ہیں, ان ادویات جن کے پاس سٹاک تھی, کہتے تھے روکو روکو روکو, اور لوگ مریں گے مریں گے مریں گے اور ریٹ بڑھائیں گے. وہ 20-25 ہزار والا انجیکشن جو ہے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کا بیچیں گے اور مال بنائیں گے. ہائے 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 ہائے. ایک ہم مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی تکلیف اور پریشانی اور مشقت اور تکلیف کو لے کر جو ہے یہی وقت ہے مال بنانے کا. ایک عثمان مالدار ہے, ایک عثمان تاجر ہے. اے عثمان تیرے مال پر قربان, تیری تجارت پر قربان. مال اللہ نے تجھے بھی دیا ہے, لیکن کہا کہ آج مسلمان پریشان ہے, پانی نہیں ہے, یہ سارا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. فرمایا لے جاؤ, بھرو پانی, اپنے گھروں کے اندر استعمال کرو. فرمایا عثمان کا یہ کنواں پانی کا جاری و ساری ہے. نام ان کے زندہ رہتے ہیں حضرات گرامی جو مخلوق خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں, ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں جو مخلوق خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں. جو وقتی طور پر مال بنا لیتے ہیں کہ یہ وقت ہے مال بنانے کا, بنا لو مال, پھر موقع نہیں ملے گا, پھر یہ کرونا نہیں آئے گا, پھر یہ قحط سالی نہیں آئے گی. اس وقت چاول کی شارٹیج ہے, اس وقت جو ہے وہ آٹا نہیں ہے بازار کے اندر, سٹاک کرو, روکو روکو اس کو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی چیز خاص طور پر کھانے پینے کی خاص طور پر کوئی چیز ہے اور اس کو روکتا ہے, فرمایا وہ بہت بڑا احتکار کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت قسم کی جملے استعمال فرمائے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران جو ہے جیش اسرا آ گیا. حضور نے فرمایا کون ہے جیش اسرا کے اندر دینے والے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, عثمان کی طرف سے 100 اونٹ بما سامان
بما پالان کے. یہ حدیث پاک کے لفظ میرے سامنے کھولے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها. فرمایا 100 اونٹ بما سامان و بما پالان کے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ. دوبارہ حضور نے ترغیب دی. فرمایا کون ہے اللہ کے نام پر دینے والا؟ دوبارہ عثمان کھڑے ہو گئے. فرمایا 200 اونٹ بما سامان و بما پالان کے. تیسری بار بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کھڑے ہونے والے عثمان غنی تھے. یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان کے بما پالان کے. حدیث پاک کے لفظ سماعت فرمائیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. راوی کہتا ہے فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل علی المنبر. میں نے دیکھا کہ حضور ممبر سے اتر رہے تھے. فرمایا حضور کا چہرہ چمک رہا تھا, حضور خوش ممبر سے اتر رہے تھے. وَهُوَ يَقُولُ, اور حضور فرما رہے تھے ما عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, ما عثمان ما عمل. عثمان تو نے اتنا کر دیا ہے, آج کے بعد تو کچھ نہ بھی کرے نا, یہ تیرا کیا ہوا بہت زیادہ ہوگا. ما تر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, ما تر عثمان کو کوئی چیز نقصان. کیا سیدنا عثمان غنی مجھے اور آپ کو بشارت مل جائے تو اسی تو لمحے ہی پہ جانا ہے کہ بس ٹھیک ہے جناب چھٹی ہو گئی. کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد رک گئے, کم ہو گئی ان کی نیکی؟ نہیں, عثمان کی نیکیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں, عثمان کا عمل اور بڑھتا جا رہا. آخری بات, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد کو اوپر تشریف فرما ہیں اور اچانک جبل احد جو ہے وہ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا اثبت یا احد, اسکن ثبیر, فانما علیک صدیق, فانما علیک نبی او صدیق او شہیدان. یہ بھی دنیا کے اندر ہے وہ, لیکن حضور کی نگاہ دیکھ رہی ہے. فرمایا اے احد پہاڑ رک جا, تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم نہیں آج تجھ پر کون کھڑا ہے؟ فرمایا ایک نبی تجھ پر موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے, سیدنا صدیق. او شہیدان, فرمایا 2 شہید اس وقت تجھ پر موجود ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دی. دوسری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے, حضور نے فرمایا یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا, اے عثمان تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی, ایک حلہ پہنایا جائے گا, حلہ خلافت, حلہ عزت پہنایا جائے گا. اگلا جملہ سنیے گا, فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُمْ. اگر لوگ زبردستی اس حلے کو اتارنا چاہیں گے تو عثمان تم نے اس حلہ عزت کو نہیں دینا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت جو ہے وہ مانگ کر نہیں لی تھی, ایک شورائی نظام کی صورت کے اندر آپ کو خلافت عطا کی گئی. لیکن جب مصر کے بلوائیوں نے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے فساد کیا اور سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں, آپ نے فرمایا میں خلافت نہیں چھوڑوں گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے تو عثمان تم نے نہیں اتاری. یہ میرے سامنے حدیث پاک ہو رہی, فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُمْ. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, آپ پر پانی بند کیا گیا. آپ کے ذاتی اتنے غلام تھے, اتنے غلاموں کا لشکر تھا کہ اگر وہی حملہ کر دیتے تو بلوائیوں کا کلام قبا کر دیتے. لیکن آپ طبعاً بڑے مزاج الطبع تھے, طبیعت آپ کی بڑی نرم تھی, بہت زیادہ نرم تھی. جتنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلالی تھے اتنے آپ نرم تھے. یہی وجہ ہے کہ 6 سال تک مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے فرمایا 6 سال تک نظام صحیح چلتا رہا, لیکن اس کے بعد امور مملکت کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی. جو نیچے کے عمال تھے, حکام تھے, گورنر تھے, انہوں نے خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دی. اور آپ جو ہے چونکہ نرم طبیعت تھے, لوگوں پر بہت زیادہ سختی نہیں کر سکے, اور آپ نے جو ہے اس نرمی کی وجہ سے آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا, جب گھر کا محاصرہ ہو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان پر حملہ کرتے ہیں. فرمایا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو, کسی کا خون کیا. میں اگر قتل ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں اور قتل مظلوم ہو جائے تو مظلوم ہو جائے, لیکن میں کسی مسلمان کا خون بہانے کا حکم نہیں دوں گا. یہی ہوا کہ بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرات حسنین کریمین کو آپ کا پہرہ دار بنا کر دروازے پر کھڑا کیا ہوا تھا اور فرمایا کہ خبردار دونوں شہزادوں کو, علی المرتضیٰ مولا کائنات دروازوں پر, فرمایا خبردار کو یہاں سے اندر جانا چاہے
فرمایا خبردار تم نے یہاں پر کھڑے رہنے۔ وہ بدوائی چھت سے آئے اور چھت سے کود کر جو ہے آپ کے گھر کے اندر جب حملہ کیا تو سیدنا عثمان غنی جامع القرآن اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ چاروں طرف حملہ ہو، اس وقت بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، کیا منظر ہوگا۔ آپ پر جب حملہ ہوا، تلوار آپ کے اوپر لگی اور آپ کے جسم مبارک سے خون گرا تو وہ خون بھی قرآن کے اوپر گرا، اور آپ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم نے جو کچھ کر رہے ہو ظلم، اور اس کے بعد امت کے اندر جو انتشار پیدا ہوا، جنگ صفین ہوئی، جو جمل ہوئی، جتنی جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل حق ہے، وہ شہید مظلوم کا وہ خون تھا جس کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر، مزار انور پر اب تبارک و تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ میں صرف حدیث پاک ایک پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائے، یہ کئی بار آپ نے سنی ہے لیکن دوبارہ ایمان تازہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اجازت مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے پاؤں پھیلا کر، اور تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ پنڈلی سے آپ نے اوپر کیا ہوا تھا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ سیدنا ثم استأذن عثمان، سیدنا عثمان غنی نے اجازت مانگی، فجلس رسول اللہ وصب ثیابہ، حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ فلما خرج، جب وہ تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، یا رسول اللہ، جب سیدنا عمر فاروق آئے، ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، فلم تحتش لہ، آپ ہلے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کی، لیکن ثم دخل عثمان فجلستا وسویت ثیابک، آپ نے کپڑوں کو صحیح کیا اور صحیح ہو کے بیٹھ گئے، بس اسی پر جملہ ختم، اسی پر آج کا خطبہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی یہ وصف عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ آج اگر ہمارے اندر حیا آ جائے، حضور نے فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرا دل چاہے تو کر۔ حیا ختم ہوگی، کہتے بھئی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ تو بے حیا ہو گیا یار، کیا سمجھائے گا اس کو بندہ۔ تو حیا ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ نوجوانوں، خلوت ہو، جلوت ہو، محفل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو چادر حیا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔